اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کس کی خوبصورتی؟ دلوں کی۔ ہر وہ دل جو پاک ہے وہ خوبصورت ہے۔ تو رضائے الہی کے لیے اللہ کے پاس پاک اور صاف دل لے کر جانے کے لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکاذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خیانۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریا سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے، بس اس لیے کہ بے شک تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور وہ جو دلوں میں ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر کلمہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اللہ ایک اسم ہے، اسم جلالہ۔ اسم 3 طرح کا ہے، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اسم ہم اس کو آخر میں پیش کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور زبر کے ساتھ بھی اور زیر کے ساتھ بھی۔ اسم جلالہ جو ہے یہاں پر اللہ استعمال ہوا ہے نا آخر میں پیش کے ساتھ۔ اسی طرح سے دوسرے جملے میں اس کو زبر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ان اللہ غفور۔ یہاں پر اسم جلالہ جو ہے اس کو زبر کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور تیسرے جملے میں الحمدللہ ہی زیر کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہی ہمارا ٹاپک ہے، اسم کا اعراب۔ اسم کے بہت اہم پہلو ہے یہ اعراب۔ اعراب مطلب a case of a noun۔ ایک اسم ایک جملے میں کون سے کیس میں استعمال ہوتا ہے، وہی آج کا سبق ہے، تو اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ اعراب کیا ہے؟ کیس آف اے ناؤن کیا ہے؟ اعراب عربی زبان کی خاصیت ہے، یہ اور زبان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ It is the speciality of Arabic language۔ ایک اجمی لفظ کو عربی بنانا، ٹھیک ہے، وہ اعراب ہے۔ It is to make a non-Arabic word Arabic۔ کسی اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی اعراب ہے۔ It is the change which happens at the end of a noun۔ 85% اسما جو ہے وہ اس تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، تو 85% of the noun undergo this change۔ اعراب کی تبدیلی سے اسم کا معنی نہیں بدلتا، اعراب بدلنے سے اسم کا معنی نہیں بدلتا۔ This change does not change the meaning of a noun۔ اس کو مزید آگے پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایک اسم جو ہے اعراب کی تبدیلی کو قبول کرتا ہے، اس میں سے 85% ناؤن جو ہے عربی زبان میں اس کو قبول کرتے ہیں۔ قبول کر کے اپنی شکل 3 شکل اختیار کرتے ہیں اعراب کی تبدیلی میں، تو ایسے اسما کو ہم منصرف کہیں گے۔ منصرف اسم ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اعراب کی تبدیلی میں 3 شکل اختیار کرنے والے اسما جو ہیں وہ منصرف ہیں، فلیکسیبل ناؤنس۔ اس کی تعداد زیادہ ہے، 85% جو ناؤن ہے عربی زبان میں وہ منصرف ہیں، اور اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تنوین والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تنوین والے اسما جو ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں۔ 13% جو ناؤن ہے وہ غیر منصرف ہے، یعنی پارشلی فلیکسیبل ہے، وہ کمپلیٹلی فلیکسیبل جو ہے وہ منصرف ہے۔ جو پارشلی فلیکسیبل ہے کہ اعراب کی حالتوں میں، اعراب کی تبدیلی میں
کم شکلیں اختیار کرنے والے، یعنی منصرف اسم کے مقابلے ان کی شکل کم ہوگی تو اس کو کہتے ہیں غیر منصرف، جو کہ 13% ہے تعداد میں. اور باقی جو 2% ناؤن ہیں وہ ہے مبنی، فکسڈ ناؤن. وہ اعراب کی تبدیلی میں اپنی شکل نہیں بدلتے. ٹھیک ہے، اعراب کی تبدیلی جو ہوتی ہے اس میں اپنی شکل نہیں بدلتے، ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مبنی اسم، فکسڈ ناؤن. منصرف اسم جو تنوین والے ہیں وہ نکرہ بھی ہو سکتے ہیں یا معرفہ بھی، مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی، واحد بھی ہو سکتے ہیں یا جمع مکسر بھی. میں نے مثنی اور جمع سالم کو اس میں نہیں انکلوڈ کیا کیونکہ وہ تنوین والے نہیں ہوتے ہیں نا. جمع آنی کے ساتھ، جمع اونا کے ساتھ ہے سالم، اور مثنی جو ہے وہ آنی کے ساتھ ہے نا، اس لیے میں نے اس کو یہاں پر نہیں لکھا ہے. جو تنوین کے ساتھ آئیں گے وہ یا تو ایک نکرہ اسم ہوگا یا پھر معرفہ، ایک مذکر اسم ہو سکتا ہے یا مؤنث بھی، واحد ہو سکتا ہے یا پھر جمع مکسر. مثنی اور جمع سالم نہیں آتا تنوین کے ساتھ، اس کو ہم ساؤنڈ سے جانتے ہیں، آنی اور اونا. ٹھیک ہے، اسی کا اگزامپل دیکھیں. ایک نکرہ اسم قلم، معرفہ نوح، مذکر نکرہ اسم شارع، مؤنث نکرہ اسم زہرۃ، جمع مکسر مذکر اقلام، جمع مکسر مؤنث ازہار، سب تنوین کے ساتھ ہیں. میں نے کہا اعراب کی تبدیلی ہے نا، اعراب کی تبدیلی جو ہے وہ اس کی 3 حالتوں میں ہوتی ہے. اعراب کی 3 حالتیں ہیں. A case of a noun has 3 cases. ٹھیک ہے، حالت رفع یعنی سبجیکٹیو کیس، حالت نصب یعنی آبجیکٹیو کیس، اور حالت جر یعنی پوسیسیو کیس. حالت رفع جو ہے اس میں ایک اسم کو 2 پیش کے ساتھ دکھایا جائے گا اس کے آخر میں. حالت نصب میں اس کو 2 زبر اور الف کے ساتھ دکھائیں گے، اور حالت جر میں اس کو 2 زیر کے ساتھ دکھائیں گے. وہی اگزامپل ہے جو ہم نے پہلے سلائیڈ میں دیکھا تھا. قلم حالت رفع میں اس کو 2 پیش کے ساتھ، حالت نصب میں 2 زبر الف کے ساتھ قلمن، اور حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ قلمن. ایک اسم جب حالت رفع میں ہو تو اس کو اسم مرفوع کہیں گے، اور جب حالت نصب میں ہو تو اسم منصوب، اور حالت جر والے اسم کو اسم مجرور کہتے ہیں. تو قلم مرفوع ہے، قلمن منصوب ہے، قلمن مجرور ہے. نوح مرفوع، نوحن منصوب، نوح مجرور. اقلام مرفوع، اقلامن منصوب، اقلام مجرور. ازہار مرفوع، ازہارن منصوب، ازہار مجرور. یہ سب نکرہ ہو گیا نا، تو اسم مرفوع و نکرۃ. ٹھیک ہے، اسم منصوب و نکرۃ، اسم مجرور و نکرۃ. القلم جو ہے ایک معرف باللام اسم ہے، ال کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا، تو جب ال آ گیا تو اس کی تنوین چلی جائے گی، تو القلم ہو گیا القلم، القلمی. 2 زبر الف، یہ دونوں کمبینیشن ہے، کومبو ہے. جب 2 زبر ہوگا تو ہی الف ہے، جب 2 زبر ہی نہ ہو تو الف بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں القلمہ میں الف نہیں لکھا کیونکہ اس کی تنوین نہیں ہے 2 زبر کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. القلم جو ہے اسم مرفوع و معرفۃ، القلم اسم مرفوع منصوب و معرفۃ، القلم اسم مجرور و معرفۃ. نکرہ ہو تو نکرہ کہیں، معرفہ ہو تو معرفہ کہیں. اعراب میں کی حالتوں میں جو تبدیلی کہا تھا نا، شکل کی تبدیلی، وہ منصرف اسم جو ہے اعراب کی 3 حالتوں میں 3 شکل اختیار کرتا ہے. جب وہ مرفوع ہوتا ہے تو اس کی ایک شکل ہے، منصوب ہو تو دوسری شکل ہے اس کی، اور مجرور میں اس کی تیسری شکل ہے. غیر منصرف اسم اعراب کی 3 حالتوں میں 2 شکل اختیار کرتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ پارشلی فلیکسیبل ہے، کم شکل اختیار کرنے والا منصرف اسم کے مقابلے میں.
تو مرفوع کی اس کی ایک شکل ہے، منصوب اور مجرور کی اس کی دوسری شکل ہے. یہ دونوں کیونکہ اعراب کی حالتوں میں شکلیں اختیار کرتے ہیں نا، تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو معرب کہیں گے، یعنی اعراب کی حالتوں میں بدلنے والے معرب ہیں یہ. اور تیسرا جو ہے وہ مبنی اسم ہے، وہ حالت مرفوع میں بھی یعنی رفع میں، نصب اور جر میں، تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتا ہے، چاہے وہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو، اس کی ایک ہی شکل ہے. ایسے اسما جو ہیں وہ مبنی ہیں، فکسڈ ہیں. اعراب کی تین حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرنے والے اسما جو ہیں وہ مبنی ہے. اعراب کی تین حالتوں میں تین یا دو شکل اختیار کرنے والے اسما منصرف اور غیر منصرف وہ معرب ہیں. 85% اسما جو ہے وہ منصرف ہیں، تو 13% وہ کیا کیا ہیں اس کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو جو تعداد میں زیادہ ہے، یہی کانسیپٹ میں نے آپ سے کہا تھا نا، جو تعداد میں کم ہو اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں، جو زیادہ ہے اس کو یاد نہیں کر سکتے. تو جو کم تعداد میں ہے اگر اس کو یاد کر لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ غیر منصرف ہے اور اس کو اعراب کی حالتوں میں کس طرح سے دکھانا ہے. تو جو اس میں نہیں آئے گا، جو اس گروپ میں نہیں آتا، وہ منصرف ہوگا obviously. تو غیر منصرف اسم کیا کیا ہیں؟ اکثر جو علم ہوتا ہے نا، پراپر ناؤن، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں اکثر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منصرف نہیں آئیں گے، ایکسیپشنز دے کر ہم نے دکھایا ہے منصرف بھی آتے ہیں علم، لیکن وہ ایکسیپشن میں ہوں گے. تو اکثر جو ہے وہ غیر منصرف ہوں گے. پہلے تو میں نے کہا کہ منصرف اسم تنوین والے ہوں گے نا، تو غیر منصرف اسم تنوین والے نہیں ہوں گے، وہ سنگل حرکت کے ساتھ دکھیں گے آپ کو. مرفوع میں سنگل پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، اور منصوب اور مجرور میں فتحہ کے ساتھ نظر آئیں گے. تو اکثر انبیاء کے نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام کا نام جو ہے جب وہ مرفوع ہوگا تو آدمو ہے، منصوب اور مجرور ہوگا تو آدمہ. ابراہیم مرفوع ہے، ابراہیمہ منصوب اور مجرور ہے. یعقوب مرفوع، یعقوبہ منصوب اور مجرور. یوسف مرفوع، یوسفہ منصوب اور مجرور. اسماعیل مرفوع، اسماعیلہ منصوب و مجرور. ایوب مرفوع، ایوبہ منصوب و مجرور. اسحاق مرفوع، اسحاقہ منصوب و مجرور. ایکسیپشن 6 نام ہیں نبیوں کے جو منصرف ہیں. محمد منصرف ہیں تو اعراب کی 3 حالتوں میں 3 شکل میں آئیں گے، محمد، محمدن اور محمدن. نوحن، نوحن. لوطن، لوطن. ہودن، ہودن. شعیبن، شعیبن. صالحن اور صالحن. جب تنوین آ گیا تو اس کی 3 شکل ہوگی. بغیر تنوین کے غیر منصرف اسم جو ہے اس کی 2 ہی شکل ہے، اور اس میں زیر نہیں ہوگا، ہے نا، سنگل پیش یا ضمہ یا فتحہ کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. جبریلو حالت رفع میں، جبریلہ منصوب اور مجرور حالت نصب اور جر میں. میکالو مرفوع، میکالہ منصوب و مجرور. ملکوں اور شہروں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. مکہ، مصرہ. عربک مؤنث نام جو ہے وہ بھی غیر منصرف ہے. مریمہ. فاطمہ. عائشہ. مردوں کے نام جو گولتا پر ختم ہو یا پھر زبر الف نون پر ختم ہونے والے وہ بھی غیر منصرف ہے. طلحہ. اسامہ. عمرانہ. جو غیر منصرف اسم ہوتے ہیں نا، اس پر جب ال داخل ہو، ٹھیک ہے، تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیں گے. اگزامپل دوں گی میں آپ کو. فرعون دیکھیں،
اور ابلیس جہنم یہ کچھ متفرق اسما ہیں. اس کو حالت رفع نصب اور جر میں کیسے بولیں گے؟ فرعون فرعونا فرعونا، ابلیسو ابلیسا ابلیسا، جہنم جہنما جہنما. ناری جہنم نارو جہنما بولتے ہیں نا، نارو جہنمی نہیں بولتے. مضافلہ ہے تو بھی اس کو زبر کے ساتھ ہی حالت جر میں دکھاتے ہیں. ہاں میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب اس پر ال داخل ہو جائے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. اس کا اگزامپل میں آپ کو دوسرے مثال کے ساتھ دوں گی کہ جو جمع مکسر ہوتا ہے نا اس میں ایک الف ہوتا ہے. مساجد دیکھیں مسجدن کی جمع ہے، مدارس جو ہے مدرستن کی جمع ہے، اور منادیل جو ہے مندیل کی جمع ہے. دو الف جو ہے جمع مکسر کا، مساجد میں سین کے بعد جو الف ہے نا وہ جمع مکسر کا الف ہے. تو جب جمع مکسر کے الف کے بعد ایک سے زیادہ حرف ہو تو وہ جمع غیر منصرف بنے گی، یعنی تنوین والی نہیں بنے گی، بغیر تنوین کے بنے گی. تو مسجد کی جمع جو ہے مسجدن کی جمع جو آئے گی وہ ہے مساجدو، کیونکہ جمع مکسر کے الف کے بعد دو حرف ہے نا، ایک ہو تو تنوین والا ہوگا وہ، اگر دو حرف ہیں جمع مکسر کے الف کے بعد تو وہ سنگل حرکت کے ساتھ آئے گا. مدارسو جمع مکسر کا الف کے بعد دو حرف ہے تو غیر منصرف ہے یہ مدارسو. اور منادیلو جمع مکسر کے الف کے بعد تین حرف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی غیر منصرف بنے گا. تو اس کو مرفوع منصوب اور مجرور کیسے بولیں گے؟ مساجدو مساجدہ مساجدہ، مدارسو مدارسہ مدارسہ، منادیلو منادیلا منادیلا. اور یہاں پر جو ایکسیپشن تھا کہ اس پر ال داخل کر لیں تو حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. تو مساجدو کو جب میں ال کے ساتھ بولوں تو رفع میں تو وہ سنگل پیش کے ساتھ ہی ہوگا المساجدو، نصب میں وہ سنگل زبر کے ساتھ ہوگا المساجدہ. اور حالت جر میں کیونکہ میں نے ال داخل کر دیا تو یہاں پر اب وہ زیر کے ساتھ آئے گا المساجدی، ورنہ اس کو ال کو نکال کر بولوں تو وہ مساجدہ ہی ہوگا حالت جر میں بھی. دیکھیے ایک ہی بار میں پڑھنے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اعراب کا جو ٹاپک ہے ہم اس کو مزید پڑھیں گے بھی، تو آپ صرف مشق کرتے رہیں، جو بھی اب اس لیسن میں ہے اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. تھوڑا تھوڑا ہم کو سمجھ میں آنے لگے گا جب ہم مزید اس کو اور ویڈیوز میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے آگے آنے والے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے اس میں تفصیل جو ہے وہ کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگری ہوتا ہے عربی زبان میں. جیسے دیکھیں کبیر کا مطلب ہے بگ، اور اکبر جو ہے بگر یا بگیسٹ، ٹھیک ہے. عظیم جو ہے اس کا جو سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو ڈگری ہے وہ اعظم ہے. حسین اس کا سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو ڈگری ہے احسن. تو یہ میسکولین اسم کے لیے اس وزن میں آئے گا. یہ جو میسکولین کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگری ہے اس میں تفضیل، وہ بھی غیر منصرف ہوں گے. اکبرو اکبرا اکبرا، اعظمو اعظما اعظما، احسنو احسنا احسنا. لیکن اس پر بھی جب ال داخل کرتے الاکبرو الاکبرا الاکبری. کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری جو فیمینائن ناؤنس کے لیے ہوتا ہے، وہ جو کبیر ہے اس کا میسکولائن تھا اکبر اور اس کا فیمینائن جو ہے وہ کبرا ہے. عظیم کا اعظم تھا، اس کا فیمینائن جو ہے وہ عظما ہے. حسین جو ہے اس کا میسکولائن تھا احسن اور فیمینائن حسنا ہے. یہ جو اس پیٹرن میں آئیں گے نا الف مکسورہ کے ساتھ، وہ مبنی اسم ہوتے ہیں. اعراب کی تین حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرنے والے. اسی طرح انبیاء کے کچھ نام ہیں الف مکسورہ کے ساتھ جو ہم نے ایکسیپشن میں پڑھے تھے، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یہ بھی مبنی ہیں، چاہے وہ حالت رفع میں ہو، چاہے نصب میں ہو، چاہے جر میں ہو، وہ اسی طرح ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے قرآن میں کتنے بار پڑھا ہے؟ موسیٰ ہی پڑھا ہے، کبھی الگ اس کے علاوہ نہیں پڑھا نا، کیونکہ یہ مبنی اسم ہے. یوسف علیہ السلام کا نام غیر منصرف ہے. تو
اس کو بھی آپ نے مریمہ پڑھا ہوگا، مریمی نہیں پڑھا ہوگا، یوسفہ پڑھا ہوگا، یوسفی نہیں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے نبی کا نام محمد پڑھتے ہیں، دن بھی پڑھتے ہیں، اور محمد دن بھی پڑھتے ہیں، کیوں؟ وہ منصرف ہے۔ پھر مبنی اسم جو ہے، اسماء اشارہ جو ہے، وہ واحد اور جمع کے، چاہے وہ قریب کے ہو یا بعید کے، مذکر کے ہو یا مؤنث کے، وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں موصول وہ بھی واحد اور جمع، مذکر ہو یا مؤنث، وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ ہم آگے پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ آج کا جو سبق تھا اس کے حوالے سے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک اسم جملے میں کون سی حالت میں استعمال ہوا ہے۔ اگر وہ منصرف اسم ہے تو دو پیش کے ساتھ ہے، اور حالت رفع میں، اور حالت نصب میں دو زبر الف کے ساتھ، اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ۔ اگر وہ غیر منصرف اسم ہے تو وہ حالت رفع میں سنگل پیش کے ساتھ ہے، اور حالت نصب میں زبر کے ساتھ ہے، اور حالت جر میں بھی زبر کے ساتھ ہے۔ اور اگر وہ مبنی اسم ہے تو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی طرح سے استعمال ہوگا۔ اس کا اگزامپل آپ کو مشق کرنے کے لیے یہاں پر میں نے دیا ہے، ایک منصرف اسم، ایک غیر منصرف اور ایک مبنی اسم کے ساتھ اگزامپل۔ تو زید جو ہے وہ ایک منصرف اسم ہے، تنوین والا، پہلے جملے میں وہ حالت رفع میں ہے، زیدن مرفوع استعمال ہوا ہے، دوسرے جملے میں زیدن منصوب استعمال ہوا ہے دو زبر الف کے ساتھ، اور تیسرے جملے میں زیدن مجرور استعمال ہوا ہے دو زیر کے ساتھ۔ زیدن صادقن، زید سچا ہے۔ نصر شعیب زیدن، شعیب نے زید کی مدد کی۔ بیت زید قدیم، زید کا گھر پرانا ہے۔ یہاں پر زیدن جو ہے وہ سبجیکٹو کیس ہے نا، وہ سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے زیدن۔ نصر شعیب زیدن میں زید جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، وہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ نصرہ یعنی مدد کیا، کس نے مدد کیا؟ شعیب نے، تو سبجیکٹ وہ ہے نا، تو زید جو ہے یہاں پر آبجیکٹ ہے جس کی مدد کی گئی، اس لیے وہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے۔ تیسرے جملے میں بیت زیدن جو ہے پوسیسو کیس میں ہے کہ زید کا گھر، بیت زیدن، زید پوسیسر ہے نا، تو وہ پوسیسو کیس میں ہے، اس لیے وہ حالت جر میں ہے۔ جب بھی وہ پوسیسو کیس میں ہوگا کوئی ناؤن تو حالت جر میں ہوگا، اس لیے وہ حالت جر میں ہے۔ بیت زیدن، زید کا گھر، قدیم پرانا ہے۔ اسی طرح غیر منصرف اسم حالت رفع میں مریم سچی ہے، سبجیکٹو کیس مریم۔ نصر عمران مریم، یہاں پر وہ آبجیکٹ ہے تو حالت نصب میں ہے مریم۔ ابن مریم نبی، مریم کا بیٹا پوسیسو کیس میں ہے، لیکن کیونکہ یہ غیر منصرف ہے تو زبر کے ساتھ استعمال ہوگا، ابن مریم نبی۔ عیسیٰ جو ہے وہ مبنی اسم ہے، تو عیسیٰ نبی ہیں، ان کے بارے میں خبر ہے، حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے، اس کی شکل یہ ہے عیسیٰ۔ نصر اللہ عیسیٰ، اللہ نے مدد کی عیسیٰ کی، آبجیکٹو کیس میں ہے، پھر بھی وہ عیسائی ہے کیونکہ مبنی ہے۔ ام عیسیٰ صادقۃ، حالت جر میں ہے، پھر بھی وہ عیسائی ہے کیونکہ مبنی ہے۔ عیسیٰ کی ماں سچی ہے۔ تو اس کو آپ پریکٹس کریں، سمجھے کہ ایک اسم اعراب کی تین حالتوں میں منصرف ہو تو کس طرح اس کی شکل ہوگی، غیر منصرف ہے تو کس طرح اس کی شکل ہے، اور مبنی اسم کی شکل کیسی ہے، حالت نصب، حالت جر کی اور حالت رفع کی۔ اس کو آپ پریکٹس کرتے رہے، امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید ہم اس کو آگے کے ویڈیوز میں بھی پڑھیں گے، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے شکراً۔